اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو, اور روزے مبارک ہوں, تراویح مبارک ہو. اور دوسری مبارک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اپنے بارے میں ہے کہ میں ریزیڈنٹ بن چکا ہوں کیپٹن اسمارٹ سٹی کا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں عید کی چھٹیوں کے دوران سے یہاں رہ رہا ہوں, اور میں ایز اے ریزیڈنٹ آف کیپٹن اسمارٹ سٹی میں چیزوں کو آبزرو بھی کر رہا ہوں, اپنے اوپر لاگو کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ میں کیپٹن اسمارٹ سٹی کا ورکر نہیں ہوں, بلکہ میں ایک ریزیڈنٹ ہوں. ایز اے ریزیڈنٹ جو میرے مسائل ہیں, جو مجھے فکر ہونی چاہیے, جو میری ریکوائرمنٹ ہیں, جو ایک اچھے ریزیڈنٹ کو اسمارٹ سٹی میں جو پرابلمز نہ آنا, اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے میری سوسائٹی کو, میری کیا ڈیمانڈز ہیں, میں اس لحاظ سے یہاں چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج صبح جب میں اٹھا 3:45 بجے تو پانی نہیں تھا. جب شروع کیا تو پانی, دیر واز نو واٹر. اب میں ذرا پریشان ہوا کہ وائف کیا کہے گی, کیسا اسمارٹ سٹی بنایا, پانی نہیں آ رہا. تو میں نے اپنا میں نے بڑا پہلے گھبرا گیا, کیونکہ میرے پاس نمبر ذرا کم تھے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ نمبر کیا ہے, کسے کال کرنی ہے. پھر ہمارا ایک گروپ بنا ہوا تھا کمپلین, ہم نے وہ کل ہی بنوایا تھا, میں نے اور بغیر شامل نے مل کے کل ہی بنایا تھا. تو میں نے بار رابطہ کیا کہ بھئی پانی نہیں آ رہا. ودن 5 منٹ آئی واز اپروچڈ بائی سم پرسن کہ سر آئی ایم غلام سم تھنگ, واٹ از دا پرابلم, یو آر ٹاکنگ ٹو کیپٹن اسمارٹ سٹی کمپلینٹ سینٹر, واٹ از دا پرابلم. میں نے کہا پانی نہیں آ رہا. کہتے ودن 5 منٹ پلمبر ول بی دیر. ٹھیک 5 منٹ کے بعد پلمبر میرے گھر پہ تھا ود سم اسکوٹر, وہ جو ہے بنا ہوتا ہے جو اس کے اوپر لے کے سامان لا کے اس نے دیکھا. ودن 10 منٹ ہم نے آبزرو کیا کہ کیا پرابلم ہے. وہ پمپ جو ہے نا ہوا لے رہا تھا غالباً, تو پانی اس نے وہ فلٹر شلٹر صاف کیا, تو ودن 15 منٹ واٹر واز اویلیبل ان مائی ہاؤس. اس 15 منٹ میں میں بڑا پریشان رہا کہ اب پہلا دن ہے یہاں, مطلب پہلا پرابلم مجھے آیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کیپٹن اسمارٹ سٹی نے ایز اے ریزیڈنٹ, ناٹ ایز اے ورکر, ایز اے ریزیڈنٹ جو مجھے پرابلم آئی ہے, مجھے کیسا رسپانڈ ملتا ہے. تو آپ یقین کریں, آپ سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے کوئی میں چیز پاتا نہیں ہوں. میں اتنا آئی واز سو ہیپی کہ میرے سسٹم نے ایز اے ریزیڈنٹ مجھے, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ غلام جو تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون بات کر رہا ہوں. میں نام نہیں بتایا اپنا, میں نے صرف یہ بتایا کہ لین نمبر 2 لین نمبر 4 ہاؤس نمبر 2 سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اس نے مسئلہ حل کر کے دوبارہ کال کی کہ سر جو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو پھر میں نے اس کو شاباش دی, پھر میں نے بتایا, اور پھر مجھے بتایا کسی نے کہ جب میں نے بتایا کہ اسلم بات کروں, وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہ حالا اسلم صاحب کے کال تھی. ہی واز نیور انفارمڈ کہ میں اسلم ملک بات کر رہا ہوں, اور وہ مجھے رسپانس نہیں کر رہا تھا, وہ ایک ریزیڈنٹ کو رسپانس کر رہا تھا. تو آئی واز ہیپی کہ میرے سسٹم نے ایز اے ریزیڈنٹ مجھے جو سپورٹ کی. ودن 10-15 منٹ میرا مسئلہ حل ہوا, اور تھینکس ٹو جنرل نجم جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, تھینکس ٹو بریگیڈیئر فلک شیر, یہ بھی آگے لے کے چلے تھے. ابھی بریگیڈیئر شامل انشاءاللہ نیکسٹ کسی بڑی میٹنگ میں میں بریگیڈیئر شامل سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ابھی ڈائریکٹر ہیں A&M ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کے, وہ آپ کو پورا ہم نظام بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس شہر کو ابھی آگے لے کے چل رہے ہیں ود لمیٹڈ جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں. جب آگے مزید چلے گا تو یہ کس طرح ہم اس کو امپروو کریں گے, چیزوں کو کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ بریگیڈیئر شامل جو ہیں وہ نیکسٹ کسی سیشن میں, کیونکہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. دوسرا میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ایز اے ریزیڈنٹ, وہ میں آپ کے ساتھ مطلب ناٹ ایز اے ریزیڈنٹ بٹ ایز اے ورکر آف کیپٹن اسمارٹ سٹی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ میں جب سے یہاں رہ رہا ہوں, میں عید کے فوراً بعد یہاں پہ آ گیا تھا, اور مجھے گھر کے اندر رہنے کے لیے چیزیں چاہیے سوائے ڈائریکٹ سوئی گیس کے, ہر وہ فیسلٹی جو ایک اچھی سوسائٹی کو دینی چاہیے ریزیڈنٹ کو مجھے مل رہی ہے. وابڈا کی بجلی آ رہی ہے میرے پاس, بیک اپ اس کے پاس کمپنی کا جنریٹر لگا ہوا ہے, 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ میں نے آبزرو نہیں کی.
پانی میرے پاس ریگولر آ رہا ہے اور جو پانی ٹیپ پہ مجھے مل رہا ہے وہ ڈرنکنگ واٹر ہے. میں چھوٹا سا ایک فلٹر لگا کے میں وہ پی رہا ہوں پانی. میں نیسلے کا پانی نہیں استعمال کر رہا اپنے گھر میں. جو پانی مجھے پاس آ رہا ہے میں وہ پی رہا ہوں آفٹر اسمال فلٹر. اس طرح جو سیویج کا نظام ہے, مجھے ایک دن بھی شکایت نہیں ہوئی کہ میرا پانی رک رہا ہے یا کہیں بلاک ہو رہا ہے. تھرو وہ جہاں تک اس نے جانا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پراپر جا رہا ہے. گیس صرف مجھے مل رہی ہے سلنڈر سے. وہ ایک نظام بنایا ہوا ہے ہم نے, جب تک گیس آتی نہیں ہے پائپ کے تھرو, ایک سلنڈر کمپنی نے بنایا ہوا ہے ایک سسٹم, اس کے ہنڈریڈز آف سلنڈر ہمارے پاس موجود ہیں فلڈ. ہم نے سیکورٹی دے کے بائی کر لی ہیں. ود ان 10 منٹ جو کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہماری ٹیم جا کے اس کو ریپلیس کر آتی ہے. باقی ہر انٹرنیٹ میرے پاس اویلیبل ہے, ٹی وی کیبل اس میں 100+ چینل ہیں وہ میرے پاس میرے گھر پہ لگا ہوا ہے, اور اسٹریٹ لائٹس آن ہیں. اب یو نیم اینی فیسلٹی جو مجھے نہیں مل رہی. تو اس سلسلے میں بھی آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ, ہیپی, اور آئی ایم ہیپی ٹو نو آپ سب کے لیے بھی کہ آپ سب لوگ یہ میسج جو ہے وہ آپ کنوے کریں اپنے ممبرس کو جو یہاں پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں, جو گھر بنا رہے ہیں وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو بنائیں. جن کے بن رہے ہیں وہ مکمل کر کے شفٹ ہوں, تاکہ یہ ساری فیسلٹی, جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی ایفیشنسی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ. تو یہ میسج آپ لوگوں نے میرا پہنچانا ہے اپنی ٹیم تک. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے اس سلسلے میں. آج کا جو ہمارا انیشیٹو ہے, آپ کو بلانے کا جو مقصد تھا, جو ایک نیا ہم مائلسٹون کا ایک بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں, اس کا نام رکھا تھا میں نے انیشیٹو 24, مگر اب میں نے اس کا نام چینج کیا ہے ود ریکمنڈیشن آف مائی کولیگس. اس کا نام ہم نے رکھ رہے ہیں انیشیٹو 24-26. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے 2.5 سال میں جو ہم نے کام کرنے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی سپورٹ سے, اور باقی جو ہم آج مقصد بیان کریں گے اس کی سپورٹ سے, وہ اس کی تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. میں تھوڑی سی 10-15 منٹ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا کے پھر میں اپنے کولیگز کو دعوت دوں گا کہ وہ تھوڑا اپنے سبجیکٹ کے اوپر آپ کو دوبارہ بریف کریں ڈیٹیل میں, اور پھر اس کو آپ کے کویشچن آنسر لے کے انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. انیشیٹو میں دیکھیں ہم یہ ہے کہ آج تک جو ہم نے آپ سے پرومسز کیے تھے وہ آلموسٹ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھے, جس میں روڈز, واٹر سپلائی, سیوریج, پروسیشن, اس طرح کی چیزیں وہ ہم نے جو ہم سے پرومس کرتے رہے ہیں. الحمدللہ مجھے فخر ہے یہ وہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر 2000 لوگ بھی میرے سامنے کھڑے ہوں تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی یہ کہ بتاتے ہوئے کہ جو ہم نے پرومسز کیے تھے الحمدللہ ہم نے سارے پورے کیے ہیں, اور بلکہ 90% کام جو ہے وہ ہیڈ آف اسکیجول ہم نے آپ کو ہینڈ اوور کیے ہیں. اس کے لیے میں اور میری ٹیم, میں ان کا شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا. ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہیں. کل ایک قطری آیا تھا ڈیلیگیشن, یہاں چیئرمین صاحب تشریف لائے تھے. اس ڈیلیگیشن نے ظاہر صاحب کو جب ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے بہت تعریف کی کہ کوالٹی آف ورک آپ کا بڑا زیادہ ہے. میں یہاں آیا تھا 1 سال پہلے تو یہ نہیں تھا, میں نے یہ دیکھا یہ ہوا ہے, اور 6 سال پہلے میں نے جب آیا تھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, ابھی میں 2 سال بعد آیا. تو ظاہر صاحب نے کہا کہ مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ اسلم صاحب وہ جو فلاں سڑک ہے نا وہاں تھوڑا سا نا بمپی ہے. انہوں نے اس تعریف کو ڈائیورٹ کر دیا ڈسسیٹسفیکشن کی طرف. جتنی وہ بندہ تعریف کر رہا تھا قطری, اتنا انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں بمپی ہے اور فلاں جگہ درخت بہت تھک لگ گئے ہیں, فلاور کم لگے ہوئے ہیں, اور اگر آپ روڈز کو پانی سے واش کیا کریں تو یہ کالی نظر آنی چاہیے, یہ مٹی اوپر کیوں نظر آ رہی ہے. اور میں بڑا گھبرایا دل میں کہا یار یہ ہم تو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, میری ٹیم ایفرٹ کر رہی ہے, تو ظاہر صاحب کی جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی. آج صبح ثاقب صاحب بیٹھے ہیں, ثاقب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ لندن سے UK سے آئے ہوئے ہیں ہمارے قاضی انویسٹمنٹ سے. میرا انٹرویو لے رہے تھے تو مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, نیٹ اینڈ کلین ہر چیز ہے, اور یہ دیکھیں فلاور اور پلانٹ.
میں نے کہا سر ذرا میرے چیئرمین کو بتائیے گا کہ یہ جو ہے نا کام اچھا ہوا ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چیئرمین صاحب تو تشریف لائے تو وہ ثاقب صاحب ہی ملنے آ گئے. انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا, تعریف کی. انہوں نے پھر مجھے سنب کیا اور ساتھ کہا کہ یار میری سیٹسفیکشن کے مطابق کام نہیں ہو رہا. تو میں نے پھر کہا ثاقب بھائی کو, میں کہا دیکھیں یہ ہے ریزن کہ ہم جو کام اچھا کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے ایک پش ہے, ہمارے پیچھے ایک اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے ہمارے چیئرمین کی, ان کا ویژن ہے ہمارے چیئرمین کا کہ جو ان کا لیول آف سیٹسفیکشن ہے اتنی ایفرٹ کے باوجود ہم نہیں پورا کر پا رہے. تو ان کے ویژن کو, ان کی ریکوائرمنٹ کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور آپ کی ہیلپ سے انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں. میں تھوڑی سی اچیومنٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ جو ہم نے آپ سے پرومسز کیے تھے وہ ہم نے اچیو کیے ہیں. آج چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو میں ثاقب رضا موجود تھے اور چیمہ صاحب موجود تھے زاہد صاحب کے پاس, اور جس طریقے سے زاہد صاحب نے اپنے سٹاف کو انٹرچینج سیکنڈ سائٹ کھولنے کے لیے کہا, تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ 2 دن میں زاہد صاحب نے ڈیمانڈ کرنی ہے. میں کہا نہیں, آپ کو کل کھلوائیں, اور وہی ہوا. انہوں نے کہا جی کل ہی یہ راستہ کھلنا چاہیے. اس میں الحمدللہ پھر بھی میں آپ کے سامنے سرخرو ہوں. انٹرچینج انٹری پوائنٹ ہم ان ہو رہے ہیں ریگولرلی. جو واپس جانے کا راستہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جس طرح زاہد صاحب نے اوکے کر دیا ہے 300 ملین دینا ایف ڈبلیو او کو, وہ دینے کے بعد انشاءاللہ ود ان فیو ویکس جو واپس جانے کا راستہ بھی ہمارا ریڈی ہوگا. تو آپ جب آتے ہیں تو جائیں گے بھی آپ انشاءاللہ انٹرچینج سے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا اوورسیز پرائم تھا وہ ہم نے 25 مہینے پہلے ہینڈ اوور کیا تھا. روڈز تیار ہیں, پروسیشن ریڈی ہے, لوگ گھر بنا رہے ہیں. اوورسیز ایسٹ تو بہت پہلے دیا تھا. اوورسیز سینٹرل ہمارا ریڈی ہے, ہم وہ کچھ سیکٹر اناؤنس کر چکے ہیں. ایگزیکٹو بلاک کے 4 سیکٹر ہم اناؤنس کر رہے ہیں ابھی پروسیشن کے لیے, وہ ہمارے ریڈی ہیں. اس وقت 3 مساجد جو ہیں وہ آپریٹو ہیں, 2 100% ریڈی ہیں, ایک ایگزیکٹو بلاک میں, ایک اوورسیز ایسٹ میں, سی میں. اور مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ سر تسی یہ کیوں, مطلب سوری فار مائی ورڈز, تسی ایڈا پنگا کیوں لے لیا, آپ شفٹ ہو گئے ہیں, ابھی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ذرا مجھے سب سے جو زیادہ فائدہ ہوا ہے نا آنے کا, میں 5 وقت نماز جا کے پڑھ رہا ہوں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ. میرے گھر سے کافی دور تھی مسجد, میں وہاں نہیں جا پا رہا تھا. مگر ابھی میری مسجد چونکہ بالکل نزدیک ہے, جو ہم نے پرومس کیا تھا کہ 400 میٹر سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہوگی مسجد, تو میرے گھر سے 200-250 میٹر دور ہے. میں ہر نماز جا کے جماعت سے پڑھ رہا ہوں. یہ جو قاری صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی آپ کے سامنے, قاری میں نام پھر بھول گیا ہوں, اتنی اچھی قرت ہے ان کی ماشاءاللہ. میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, صبح کی نماز جب پڑھاتے ہیں لمبی قرت ہوتی ہے, میں بہت انجوائے کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑا ایک بینیفٹ مجھے نظر آیا کہ میں جب آیا ہوں یہاں, میری ساری نمازیں ماشاءاللہ ابھی مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ دونوں مسجدیں ہماری ریڈی ہیں. تیسری جو بڑی مسجد ہے وہاں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تھی, جمعۃ الوداع ہم نے ادا کیا تھا. یہ 7000 نمازیوں کی مسجد ہے. اسکول ہمارا آپریٹو ہے, وہاں کلاسز ہو رہی ہیں. آن لائن قرآن کی 350 کے قریب بچے ہمارے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن اور حدیث کی وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسا میں نے پہلے اپنا تجربہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 100% فیسلٹیز سوائے گیس کے, جو کہ ٹیمپریریلی سپلائی ہم کر رہے ہیں سلنڈر سے, مجھے جو پرومس کیا تھا میں نے وہ مجھے مل رہا ہے ایز اے ریزیڈنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ, ایک بہت ہیوج فنڈ اور ایک اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے ٹیم کی وہ چاہیے ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ اچیو کی ہے. اسی پرومسز کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہارزنٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اگر آپ نے کر لی ہے, اگر اس کا ہم ایک رنگ کہیں, رنگ یا بینگل کہیں, تو جو اوپر بلڈنگز بنے گی, بلڈنگ جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈائمنڈ کی طرح ہوگا. اگر ہم بلڈنگز بنا لیں گے تو وہی رنگ کی جو ویلیو ہے وہ 10 ٹائم زیادہ ہوگی. تو یہ نیا جو انیشیٹو ہے وہ ان بلڈنگز کے بارے میں ہے ماشاءاللہ, جو ہمارے اس پروجیکٹ کے ڈائمنڈز ہوں گے. اس میں بہت سے سیکشنز ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم ہیلتھ کے اندر ورٹیکل جانا چاہ رہے ہیں. ہیلتھ میں ہم لے کے آ رہے ہیں میڈیکل کالج, نرسنگ کالج اور اس طرح ڈینٹسٹ کالج, کپلڈ ود 500 بیڈ ہاسپٹل انیشلی, بٹ بعد میں انشاءاللہ وہ 600 سے 700 بیڈ ہوگا.
موسٹ ماڈرن میڈیکل کالج ہوں گے، تینوں میڈیکل کالجز، اور پلس جو موسٹ ماڈرن سمارٹ ہاسپٹل ہوگا، ہاں وہ بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پہ ہم وہ انیشیٹو لے رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے پرومس کیا تھا کہ پرائمری سیکنڈری جو ہیلتھ کا ہے وہ آلموسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. ہمارے کلینک موجود ہیں، 10 بیڈ ہاسپٹل موجود ہے. سرم جو ہے جو پاکستان کا AFIRM کے بعد سب سے بڑا اور ماڈرن جو ہوگا ریہیبلیٹیشن کا ہاسپٹل، وہ ہمارا ریڈی ہے. ود ان فیو منتھ انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے آپریٹو. 50 بیڈ آپ کے اس سائٹ پہ ہے، وہ الحمدللہ نہیں اس سائٹ پہ ہے، میرے خیال ساتھ ہی ہے. وہ چند مہینوں میں انشاءاللہ اس سال سے انڈ سے پہلے ہم نے مکمل کر لینا ہے. تو مگر جو اس کے علاوہ جو 500 بیڈ ہاسپٹل پلس میڈیکل کالج پلس نرسنگ کالج وہ بنانے جا رہے ہیں، تو اس کی ہم نے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن میں ہم آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے ایک ہمارا اسکول جو ہے اسٹیم اسکول وہ بنا ہوا ہے، آپریٹو ہے. ایک گرلز کالج اور ایک بوائز کالج، اس کی بلڈنگ بن رہی ہے ہماری اوورسیز پرائم میں. مارچ 2025 میں انشاءاللہ وہ آپریٹو شروع ہو رہا ہے. جو کلاس آئے گی پہلی 11th کی وہ وہاں سے شروع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں UK یورپ میں آپ لوگوں کی ہیلپ سے. وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس جو پیرنٹ وہاں پہ کچھ سرٹیفائڈ نہیں ہیں یورپ میں ان کو تعلیم دینے کے. مجھے آج بھی ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے پیرنٹ وہاں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں فار انیشل ایجوکیشن. تو ہم نے ایک جو ہے پورا پیکج ہم نے ترتیب دیا ہے، جس میں ہم ایک بلڈنگ جو ہے ہارنی ہائٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ایجوکیشن اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں. ایک ونگ اس کا گرلز کے لیے ہوگا، ایک ونگ اس کا بوائز کے لیے ہوگا. وہاں ہم ان کو اکوموڈیشن دیں گے. ہمارے اسکول کالج آفٹر 3-4 ایئر میڈیکل کالج اس کے ساتھ وہ وہاں تعلیم حاصل کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کرکٹ گراؤنڈ ہماری بن چکی ہے بالکل اپوزٹ ٹو ہارنی ہائٹ. وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ بن چکی ہے، وہاں پہ چھوٹے ٹینس کورٹس باقی چیزیں ابھی شروع ہو چکی ہیں. ود ان نیکسٹ 5 منتھ انشاءاللہ بیفور اینڈ آف دس ایئر 100% اسپورٹ کمپلیکس ریڈی ہو چکا ہوگا، جو 11 سائٹ سائز کا فیوا اسٹینڈرڈ کا سائز کا فٹ بال گراؤنڈ ہے. جو 7 سائٹ جو ہوتا ہے چھوٹا والا وہ یہاں پہ لینئر پارک 4 میں ہمارا آ چکا ہے. تو ان بچوں کو یا ان گرلز کو ہم لے کے آئیں گے اسٹوڈنٹس کو UK یورپ مڈل ایسٹ امریکہ سے. ان کو ہم جسٹ لائک جو موسٹ ماڈرن ایڈیٹل کالج جو ہیں اپنا آباد میں، اس طرح ہم ان کو اکوموڈیشن بورڈنگ لاجنگ اکوموڈیشن کپلڈ ود جو اسپورٹس اکیڈمی اینڈ بیسٹ ایجوکیشن ہم ان کو پیکج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. وہ آئیں، وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیں، لرن کریں، پلے کریں اور وہ تعلیم حاصل کریں اور رہائش بھی اختیار کریں. اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم 2 اور پیکج بھی لے کے آ رہے ہیں. نمبر 1 پیکج آن لائن لرننگ کا ہے. انہی اسکول کالج سے کچھ بچے باہر سے آن لائن بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ ہم ہائبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے. 6 مہینے کے لیے جب سردیاں ہوتی ہیں بچے پاکستان آئیں، یہاں رہیں ہمارے پاس، نیکسٹ 6 مہینے واپس جا کے اپنے پیرنٹ کے پاس رہیں. اور وہ ایک ہائبرڈ سسٹم جو کہ پہلے نہیں ہے پاکستان میں، ہم وہ سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور پیکج بھی رکھا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہماری ٹیم جو ہے بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن جا رہا ہے UK یورپ اور امریکہ انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل نجم. وہ آپ کو تھوڑی دیر میں بعد بتائیں گے اپنا پورا پروگرام. تو ہم جو ہے نا وہ ایک ٹیم کو 2 مہینے یا وہاں رہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، اس میں آپ آئیں. ایک ہم نے کمپنی رجسٹر کروائی ہے انفال ہالیڈیز کے نام سے، کیونکہ ہماری ایک اور گروپ آف کمپنیز ہے جس کا انفال کے نام سے ہے. انفال ہالیڈیز، انفال سیمنٹ، انفال سالٹ، انفال مائننگ. اس سلسلے میں لنڈن میں اور پاکستان میں انفال ہالیڈیز کے نام سے کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے. ہمارے 2 آفسز بن چکے ہیں، لنڈن اینڈ مانچسٹر، اور باقی بھی انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. ہم اپنے ریزیڈنٹس کو، ممبرس کو یا نان ممبرس کو بھی ہم آفر کریں گے کہ ہم ان کو ان کے گھر سے پک کریں گے، ایئرپورٹ لے کے آئیں گے، ایئر ٹکٹ دے کے پاکستان ایئرپورٹ لے کر آئیں گے، ایئرپورٹ سے پک کریں گے. تو ان کو پھر ہم اپنے
یہاں پہ جو ہوٹل ہمارے بننے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جو لیک ویو ہائٹ بلڈنگ ہے جو بن چکی ہے دیکھی ہوگا آپ نے, اس میں 362 اپارٹمنٹ کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں ہوٹل رومز کے اندر. اس میں 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ یہ ہوٹل اپارٹمنٹ ہوں گے, اور یہ ہوٹل اپارٹمنٹ میں ہم ان کو اکاموڈیشن دیں گے جو کہ بڑی کامن اور بہت ہی 4-5 اسٹار کوالٹی ہوگی, مگر اس کی جو ریٹس ہیں وہ بہت کم ہوں گے, کیونکہ ہمارے خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور پاکستان لے کر آئیں, اور خاص کر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ہم لے کے آ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو نا آپس میں لنکڈ ہیں. تھوڑا سا آپ کو میری بات لگے کہ میں شاید آگے پیچھے اس کو مس کر کے بیچ میں اور چیزیں کو چھیڑ رہا ہوں, مگر ایسا ہے نہیں ہے. وہ جو چیزیں لنک ہے اس لیے میں ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ہم یہاں بنا رہے ہیں ایڈونچر ارینا. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. اس میں زپ لائنر ہے, اسکائی برج ہیں, اسکائی سائیکل ہیں, اسکائی کارٹس ہیں. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک موسٹ ماڈرن ایڈونچر سپورٹ ارینا میں ہونی چاہیے. وہاں پہ اس کو پورے کو دیکھنے کے لیے کم از کم 1 ویک چاہیے ہوگا آپ کو. اگر آپ نے سارے اپنے رائڈز انجوائے کرنی ہیں, سارے چیزیں دیکھنی ہیں, انڈور ارینا بھی ہے, وال کلائمبنگز ہیں, چیزیں بہت ساری ہیں, اس کو 1 ہفتہ چاہیے کم از کم آپ کو اس کو پورے کو انجوائے کرنے کے لیے. تو وہ ہم نے اس ہوٹل پلس میرے خیال بارش شروع ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, جب بارش ہو کسی فنکشن کے دوران تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے وہ لوگوں کو رہنے کا کیا مقصد ہوگا کہ جب وہ ایک ارینا ہوگا ہمارے پاس تو لازمی وہ یہاں آئیں گے, وہ یہاں بور نہیں ہوں گے. 2 دن ان کو ہم پنڈی لے کے جائیں گے, اسلام آباد گھمائیں گے, پھر 4-5 دن ہمارے ارینا میں وہ آ کے اس کو انجوائے کریں گے رائڈس کو. اور پھر انشاءاللہ وہ انہوں نے اگر مری جانا ہے, انہوں نے گلگت جانا ہے, انہوں نے ہنزا جانا ہے, انہوں نے سکردو جانا ہے, جہاں بھی ان کا وہ ہوگا جانے کا, ہم نے اس کے لیے گاڑیاں بائی کر رہے ہیں. 4 گاڑیاں ہم نے خرید لی ہیں. ہنزا میں اور سکردو میں ہم نے جو ہوٹلز تھے بہت سارے ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچر کر لیا ہے. ایک ہوٹل اور جن کا ہنزا میں تھا وہ ہمارے آن بورڈ ہیں, وہی اس ہمارے ہوٹل کو آپریٹ کریں گے اور وہ سارا اس کو آگے چلائیں گے. تو اس کے انفال ہالیڈے جو ہے وہ کپلڈ ود دی سپورٹ سسٹم جو ارینا بنا رہے ہیں وہ بڑا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت کامیاب ہوگا. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کریں, اسمارٹ سٹی کے اندر لے کر آئیں, ان کو یہاں 1 ہفتہ کم از کم اسٹے کروائیں, اور پھر ان کو پاکستان کے متعلق بھی بتائیں, اور پھر ان کو واپس ہم آرام سے اپنے واپس گھر جانے تک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام آباد سے لے کے گلگت تک 10 ڈفرینٹ جگہوں پہ جگہ ہم اپنی کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم سروس ایریا بنا رہے ہیں. اس کے اندر پیٹرول پمپس ہوں گے, گروسری شاپس ہوں گی, اور 10 to 12 رومز بھی ہوں گے. راستے میں جو لوگ جائیں گے, ابھی آپ جاتے ہیں جب لاہور تو راستے میں آپ کو بھیرا آتا ہے, آگے 10-12 آتی ہیں تو یو کین اسٹے دیر. مگر اگر آپ گلگت جائیں تو آپ کو کوئی کوالٹی کا ہوٹل نہیں ملتا راستے میں ٹھہرنے کے لیے. اگر آپ نے جانا ہو کسی واش روم تو لاک کیا ہوتا ہے, جب تک چائے نہ پئیں واش روم یوز نہیں کر سکتے ان کا. تو اس طرح کا ہم نظام لے کے آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹورزم, اس کے لیے کے پی کے جو گورنمنٹ ہے, گلگت گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں, وہ ہمیں اس پہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور ان کی ہیلپ سے ہم یہ 10 اسٹیشنز بنائیں گے. اسی انفال ہالیڈیز کے اندر ہی رہتے ہوئے وہ ہمیں انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 لائسنس ہیں سیمنٹ کے, انفال سیمنٹ کے نام سے خوشاب میں ہیں. اس کے لیے اس کی کنسٹرکشن, کیونکہ ہماری اپنی سیمنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بعض دفعہ ہمیں مارکیٹ سے مل نہیں رہا ہوتا, تو ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بیک اپ چاہیے, اس سلسلے میں چیئرمین صاحب نے 2 لائسنس لیے ہوئے ہیں, وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. تو ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بعد میں ہمارے ظہیر صاحب بتائیں گے آپ کو. ظہیر افسر صاحب جو ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. یہ CEO ہیں فار انفال ہالیڈیز اینڈ فار انفال سیمنٹ, اور جو انفال گروپ آف کمپنیز ہیں اس کے CEO ہیں ظہیر افسر صاحب, جنرل افسر کے بیٹے ہیں. بہت محنتی آدمی ہیں, اور جب سے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ ود ہز پیشن, ڈٹرمنیشن اور ڈیڈیکیشن. تو یہ مجھے امید ہے کہ اس انفال ہالیڈیز کو کافی زیادہ آگے لے کے جائیں گے آپ کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ موون پیک ہوٹل ہم لے کے آ رہے ہیں 5 اسٹار,
ایک ہمارا 7 اسٹار ہوٹل بھی ہے جو کہ مون آف پاکستان کے نام سے ہے. وہ ایک پارٹی ہم سے بائی کر چکی ہے یو کے میں, وہ سپریٹ ایک ایشو ہے, وہ ہم آپ کو ڈسکس نہیں کریں گے. مگر ہم لے کے آ رہے ہیں مومن پک کے نام سے, مومن پک ہوٹل 322 رومز, مومن پک ریزیڈنس جو کہ 322 اپارٹمنٹ ہوں گے وہ ہم سیل کریں گے, اور مومن پک اپارٹمنٹس 322 وہ ہوں گے. یہ اپارٹمنٹ اینڈ ہوٹل آف کورس ہم سیل نہیں کریں گے فی الحال, یہ ہم اس کو رینٹ پہ دینے کے لیے رکھیں گے, اپارٹمنٹ فار لانگ ٹرم لیز, اور جو ہوٹل کے روم میں ظاہر ہے وہ 1 2 3 4 ڈیز کے لیے. مگر جو ریزیڈنٹس ہیں مومن پک سروس ٹائپ ہوں گے, ریزیڈنٹ ہوں گے, وہ ہم سیل کریں گے انشاءاللہ. وہ ہم بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور ڈی پی اے نے ڈیزائن کیا ہے سنگاپور میں. اس کا جو مال آف دبئی ہے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, وہ ان کا ڈیزائن ہے, اور بہت سا کام انہوں نے دبئی میں کیا ہوا ہے. جس طرح سربانا جورنگ سنگاپور میں ہارزنٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ون آف دا بیسٹ کمپنی ہے, جس کو دیکھا بھی ہے آپ نے. ڈی پی اے ورٹیکل بلڈنگ کے لیے ون آف دا بیسٹ کمپنی ہے سنگاپور میں, تو وہ آن بورڈ ہے, ان کا ڈیزائن ہے مومن پک کا, وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ سلیکون ولیج میں آج وزٹ کروا رہا تھا ثاقب صاحب کو, باقی ٹیم کو بھی. 300 ایکڑ میں جو کہ 2400 کنال بنتے ہیں, 100% ہارزنٹل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. روڈز بن چکی ہیں, ڈرینیج بن چکا ہے, سیور واٹر لے ہو چکا ہے, الیکٹریسٹی وہاں پہنچ چکی ہے. اور 3 بلڈنگز جس میں ایک 45 سٹوری ہے, 2 17 سٹوری ہیں, اور پلس ایک ماسک ہے, ایک وہاں پہ کلینک ہے, وہ شروع ہو رہے ہیں ابھی. بیسمنٹ یہ 2 کا کھدرا ہے, ہم کھدائی کر رہے تھے. اور انکوبیشن سینٹر جو ہے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم پرومس کیا تھا فار 1000 پیپل, وہ 2000 لوگوں کا وہاں بن چکا ہے. آلموسٹ ابھی فنشنگ سٹیج پہ ہے, آخری سٹیج پہ ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان 1 month ٹائم ایک حصہ اس کا فنش ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں یو کے سے یا پاکستان سے, تو اسٹارٹ اپس کے لیے ہم وہ پیش کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہم اس کو اوپن کر دیں گے. مگر سلیکون ویلی کے جو بلڈنگز بنانی ہے ورٹیکل, اس سلسلے میں آف کورس ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اسی انیشیٹو کے تھرو ہم کچھ انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے لے کے آئیں باہر سے, جس کے لیے ظاہر ہے آپ سے ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ جو ایک اور ہمارا پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کے جو بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہے, ورچوئل ورلڈ کے نام سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں. وہ ہمارا پلیٹ فارم تیار ہے, مگر چونکہ بہت بیزی رہے سب لوگ, کچھ لوگوں نے اس کی میرا خیال ٹریننگ بھی لے لی ہوئی ہے, تو اس کے تھرو ہی جو ای قرآن ہے, ورچوئل قرآن کی جو تعلیم ہے, وہ 300 سے زیادہ بچے لے رہے ہیں. اب اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم آن لائن ایجوکیشن کو لے کے آ رہے ہیں. آن لائن میڈیکل جو ای میڈیسن کے نام سے ہم لے کے آ رہے ہیں, اسی پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے ہم نے. تو وہ بھی ہم نے ابھی انشاءاللہ لانچ کریں گے یورپ میں اور یو کے میں. اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو آن بورڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں نے تفصیل بتائی ہے, بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں تفصیل نہیں بتا سک رہا. مجھے اگر بتانا شروع کروں تو 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے جو کولیگس ہیں ان کو بھی کہنے کا موقع دوں گا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنے تفصیل اپنے چیپٹر کی وہ تھوڑی بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے, اس کو کون آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہے آپ میں سے, وہ پھر مجیب صاحب آپ سے بات کریں گے, کچھ وہ شاید اناؤنسمنٹ بھی کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اور مجیب صاحب مل کے ایک پوری اچھی ٹیم ہم ڈیولپ کر کے اس کو لے کے چلیں گے. اور اس جو ہمارا یونٹ جا رہا ہے یو کے, یورپ اور امریکہ, اگر آپ لوگوں میں سے لوگ ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ کے کولیگس وہاں موجود ہیں ان کو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو یو آر ویلکم. آپ ابھی اس کی تفصیل آپ کو مجیب صاحب کو بتائیں گے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جس طرح پہلے آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. ایز اے ریزیڈنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں دوبارہ, کیپٹل اسمارٹ سٹی ریزیڈنٹ زندہ باد, کیپٹل اسمارٹ سٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.